اللہ تعالیٰ نے کون کون سی قوموں کو بندر بنایا؟ کیا صرف اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو بندر بنایا؟ یہ بندر کی قوم اس وقت کس جگہ آباد ہے؟ اور یہ جو مووی آئی تھی پلانٹ آف دا ایپس، اس کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ یہ واقعی کیا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے اوپر مووی بنائی گئی تھی؟ اور یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت اس دنیا میں ایک ایسی قوم آباد ہے جو بندر ہے، اور وہ کہاں رہتی ہے؟ اس ویڈیو میں ان سارے حقائق سے پردہ ہٹائیں گے، مگر اس سے پہلے ہم کچھ اسلام کے پنوں کو پڑھ لیں۔ سورہ بقرہ رکوع نمبر 32 اور 33 میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے، اور حدیث نمبر 3958 مسلم شریف میں اس کا ذکر ہے۔ حضرت داؤد کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا اور یہ کیا حقیقت ہے؟ حضرت داؤد کی قوم اللہ کے عذاب سے بندر بن گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب لانے سے پہلے اس قوم کو کس طرح آزمایا، اور اس قوم نے اللہ اور اس کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی نافرمانی کی، ان پر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اس لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے بارے میں بتانے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی پر روشنی ڈالیں گے۔ ایک دفعہ جالوت کی فوج کے مقابلے میں بنی اسرائیل کے بادشاہ حضرت طالوت علیہ السلام کے لشکر میں ایک کم عمر لڑکا اپنی گلیر کے ساتھ شامل تھا۔ کم عمری کی وجہ سے اسے اسلحہ بھی نہیں دیا گیا تھا۔ جالوت اپنے جسم کو سامان گر سے سجائے ہوئے تکبر سے شاہ سواری پر بیٹھا تھا، لڑائی کی دعوت سب کو دے رہا تھا۔ ابھی بنی اسرائیل کا چھوٹا سا لشکر تھوڑا سا فاصلہ ہی طے کیا تھا کہ کم عمر نوجوان لڑکا تیزی سے باہر نکلا اور جالوت کے سامنے اس کو للکارنے لگا۔ گوشت کے پہاڑ! جالوت نے بولا، میری آنکھوں سے دور چلا جا، میں تجھ کو قتل کرنا پسند نہیں کرتا۔ اس نوجوان نے بغیر خوف کیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دیا، لیکن تجھے میں قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ پھر فلک پر چمکتے سورج کی تیز روشنی میں ایک حیرت انگیز منظر دکھائی دیا۔ نوجوان کی گلاڑ سے گولی کی طرح نکلتے پتھر سے جالوت کا سر پاش پاش ہو گیا، اور وہ اوندے منہ زمین پر گر پڑا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ جالوت کی فوج کے کوئی ہوش حواس نہ رہے، انہیں سنبھلنے کا کوئی موقع ہی نہ ملا، تو وہ بدحواس ہو کر بھاگ پڑے۔ یہ نوجوان ایک چرواہا تھا جو سارا دن اپنی بکریوں کو جنگل میں چلایا کرتا اور گلیر سے بکریوں کے پاس آنے والے درندوں کو مار پھینکتا تھا۔ قدرت نے بھی اس کے لیے بڑے فیصلے کر رکھے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے نبوت کے عزائم مناصب پر فائز فرمایا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور انہوں نے داؤد کو دنائی اور بادشاہت اور جن چیزوں کا علم چاہا انہیں عطا کیا۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام 965 مسیح فلسطین میں پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 لوگ سمندر کے کنارے ہارا نامی بستی میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمت عطا کی تھی۔ وہ بہت آرام و آرائش سے زندگی بسر کر رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خیال نہیں رکھتے تھے اور بستی پر رہنے والوں پر ظلم کرتے تھے۔ یہ جس سمندر کے کنارے رہتے تھے، اس سمندر کے کنارے پر مچھلیاں بہت زیادہ آتی تھیں۔ وہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے اور خرید و فروخت بھی کرتے تھے اور باقی کھا بھی لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ خبر دی تھی کہ ہفتے میں صرف ایک دن ہفتے کو مچھلیوں کا شکار نہ کرو، اس کے علاوہ اتوار سے لے کر جمعے تک جتنا چاہو شکار پکڑ لیا کرو، مگر ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوق کی خدمت کے لیے رکھ لو۔ لہٰذا حضرت داؤد علیہ السلام کے حکم پر وہ اتوار سے جمعے تک مچھلیوں کا شکار کرتے، مگر جس دن انہیں چھٹی کا حکم ملا تھا، یعنی ہفتے کے دن، سمندر میں مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں۔ ہفتے کے دن جب حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سمندر کے پاس آتی تو اتنی زیادہ مچھلیاں دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے اور ایک دوسرے سے کہتے کہ یہ 6 دن ہم مچھلیوں کا شکار کرتے ہیں مگر مچھلیوں کی تعداد کم ہوتی ہے، اور جس دن ہم مچھلیوں کا شکار نہیں کرتے اس دن مچھلیاں زیادہ آتی ہیں۔ البتہ شیطان نے ان کے لالچ کا فائدہ اٹھایا۔ شیطان نے ان سے کہا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، بس جیسے میں کہتا ہوں ویسے ہی کرو۔ انہوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہفتے کو ہم جال لگا دیں گے اور اتوار کو پکڑ لیا کریں گے۔ اس طرح ہفتے کو کچھ لوگوں نے جال لگا دیا اور کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے
اور ان تالاب کو گھروں سے سمندر تک پہنچا دیا۔ ہفتے کے دن جب مچھلیاں ان سمندر یا تالاب میں آ جاتی تو انہیں پکڑ کر کھا لیا کرتے۔ جب آس پاس کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی تو انہوں نے ان سے مشورہ دیا کہ تم بھی یہی کرا کرو۔ اس بستی میں رہنے والے کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فرمانبردار تھے اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، ان لوگوں کو جب یہ بات پتہ چلی کہ یہ لوگ ہفتے والے دن جال ڈال دیتے ہیں اور اتوار والے دن مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں، ان لوگوں نے کفار سے کہا کہ یہ تم اچھا نہیں کرتے، تم لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ جو مچھلیاں ہفتے والے دن جال میں پھنسیں گی اور اتوار والے دن تم ان کو نکالو گے، مگر یہ شکار تو ہفتے کا ہی ہوگا۔ مگر ان لوگوں نے ان کی ایک نہ سنی اور ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے اور اللہ کے ان نیک لوگوں سے کہنے لگے کہ جیسا ہمارا دل کہے گا ہم ویسا کریں گے۔ تو اللہ کے خاص لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ بستی کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے، اور یہ حکم ہوا جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں وہ ایک طرف ہو جائیں، اور جو لوگ اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں وہ دیوار کی دوسری طرف ہو جائیں۔ وہ سب ان لوگوں سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ سے ڈرو۔ اے لوگو، قوم لوط اور قوم سمود کا انجام تم نے دیکھا ہے، اسے یاد کرو۔ اے لوگو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم کو بھی اللہ کا عذاب دے دیا جائے گا۔ وہ سارے نافرمانوں کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب مذاق کر رہے تھے اور یہ باتیں بول رہے تھے کہ ہم پر تو کوئی عذاب نہیں آ سکتا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار تھے اور ایک وہ جو اللہ کے نافرمان تھے۔ دیوار کی ایک طرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ اور دیوار کی دوسری طرف اللہ کے نافرمان لوگ، اور جو دیوار کی ایک طرف اللہ تعالیٰ کے فرما بردار لوگ تھے وہ اللہ سے معافی مانگ رہے تھے۔ اگلے دن وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اٹھے، انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی دوسری طرف کسی انسان کی کوئی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار سے چڑھ کر دیکھا تو وہ انسان سب کے سب بندر بن چکے تھے اور بندر جیسی حرکت کر رہے تھے۔ ان لوگوں میں ان لوگوں کے جو رشتہ دار تھے ان لوگوں کے کپڑوں سے پہچانے گئے اور وہ چیخ چیخ کر رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگ رہے تھے، مگر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو رہا تھا۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے کچھ بھی کھا پی نہیں سکتے تھے اور 3 دن اسی حال میں رہنے کے بعد ہلاک ہو گئے۔ ایک برٹش ہسٹورین ہے جس کا نام ڈی کلے ایون اولیری ہے، جو اپنی کتاب دا امورٹل ڈیڈ میں لکھتا ہے یہ جو بندر کی قوم ہے وہ یہودی ہے۔ جو بندر بنے تھے پچھلے دور میں وہ یہودی قوم سے بنے تھے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو ذرا سی بھی اچھی لگے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا۔